خلق ور سره بات کوي خدای ورته دعا کوي. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حصر إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا وسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام علماء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ ساتھی، میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں جامعہ کے محتمل اور یہاں کے اساتذہ کرام کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اپنی چند معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. میں دعا ہوں اللہ رب العزت کی اس ادارے کو پوری راج جمہوری ترقی نصیب فرمائے. ادارے میں پڑھنے والے جتنے بھی طلبہ کرام رب العالمین سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ادارے کی جتنی ضروریات ہیں اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے. کیونکہ ایک اور جگہ بھی بیان کے لیے درس تعلیم قرآن انہیں 12 تک میں نے کہا پہنچے. میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 5 گزارشات عرض کرتا ہوں اور میرے مخاطب طلبہ کرام، اگر یہ 5 چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں گی، امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع بھی عطا فرمائے گا اور ہم اپنے علم سے خود بھی مستفید ہوں گے اور لوگ بھی ہمارے علم سے فائدہ حاصل کریں گے. سب سے پہلی گزارش میری ہے کہ عزیز طلبہ، یہ دین کا علم محنت سے آتا ہے. جتنی آپ کی زندگی میں محنت زیادہ ہوگی رب العالمین اتنا ہی آپ کو نوازے گا. حضرات سلف نے اس علم کو بڑی محنت کے ساتھ حاصل کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ موافق 256 ہجری صحیح بخاری کتاب العلم میں باب ہے باب الخروج فی طلب العلم. امام بخاری نے اس کے تحت ایک ذیلی باب بنتا ہے باب رحل جابر بن عبد اللہ الى عبد اللہ بن قیس فی حدیث واحد کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کیا اور ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث کو صحیح بخاری میں نہیں لائی اس لیے کہ روایت حسن درجے کی ہے اور امام بخاری اپنی صحیح میں صحیح ذاتی احادیث کو لاتے ہیں. انہوں نے اس روایت کو اپنی دوسری کتاب الادب المفرد باب المعانقہ میں ذکر فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے وہ حدیث پوچھی، انہوں نے وہ حدیث انہیں بتائی. تو 1 مہینے کا سفر انہیں جانے کا لگا، 1 مہینے کا سفر انہیں آنے کا لگا، گویا 2 مہینے کا سفر انہوں نے صرف 1 حدیث کے خاطر طے کیا. تب جا کر اللہ رب العزت نے انہیں علم عطا فرمایا. صحابہ اکرام میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ امام احمد بن حنبل متوفی 241 ہجری میں مسند احمد میں اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 405 ہجری میں معرفت و انواع علوم الحدیث میں النوع الاول میں ذکر فرمایا. معرفت و انواع علوم الحدیث میں خود 52 انواع ہیں. یہ اصول حدیث کی کتاب ہے. اس کی جو پہلی نوع ہے النوع الاول، یہ معرفت السند العالی کے بارے میں. اس میں انہوں نے بالسند ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ایک حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تو انہوں نے ان سے وہ حدیث براہ راست سننے کے لیے مدینہ سے سفر شروع کیا ہے اور یہ مصر پہنچے ہیں 3 مہینے میں. اونٹنی جیسی بے قرار سواری
آج کی پکڑی ہوئی گرمی سنگلاخ والوں کا سفر طے کر کے 3 مہینے کے بعد جب یہ مصر پہنچے ان کی ملاقات مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری ملاقات عقبہ بن عامر سے ہو۔ اس وقت یہ مصر کے گورنر تھے۔ عقبہ بن عامر کو جب پتہ چلا تو عقبہ بن عامر اپنے گھر سے آئے، حضرت ابو ایوب انصاری سے گئے، فرمایا حضرت کیسے آنا ہوا؟ فرمایا ایک حدیث جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہو وہ حدیث سننے کے لیے میں نے سفر کیا ہے۔ انہوں نے وہ حدیث ان کو بیان فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری دوبارہ اپنی سواری پر بیٹھ کر آنے لگے۔ انہوں نے ان کو کافی کوشش کی کہ روکا کہ آپ میرے پاس ٹھہریے، چند دن آرام کیجیے، میں آپ کو مصر کی سیر و سیاحت کراؤں۔ اگر میں نے یہ سفر صرف حدیث کے خاطر کیا تھا اور میں نے آپ سے حدیث سن لی ہے۔ اب یہ واپسی کے سفر میں آئے، 3 مہینے کا سفر جانے کا لگا، امام حاکم کہتے ہیں 3 مہینے کا سفر آنے کا لگا، گویا 6 مہینے کا سفر صرف ایک حدیث کے خاطر کیا۔ تب جا کر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نوازا تھا۔ میری گزارش کی عزیز طلباء، یہ جو دین کا علم ہے یہ محنت کے ساتھ آتا ہے۔ جتنی آپ کی زندگی میں محنت زیادہ ہوگی رب العالمین اتنا آپ کو نوازیں گے۔ اپنی اسماء و رجال کا جو علم ہم تک پہنچا ہے اس میں 2 علماء کے درمیان بہت زیادہ ہے۔ ان 2 علماء نے اپنے اسماء و رجال کے علم کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک امام ابو حاتم رازی متوفہ 277 ہجری، دوسرے امام ابو زرع رازی متوفہ 264 ہجری۔ یہ 2 علماء ہیں جو ایک شہر میں، بستی میں، قریے میں جا کر ہر راوی کا نام، اس کے والد کا نام، دادا کا نام، کنیت، لقب، ان کے اساتذہ، ان کے تلامذہ، پہلے علم کے ان کے بارے میں آراء، یہ ساری معلومات ان 2 علماء نے جمع کی۔ امام ابو حاتم رازی کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی متوفہ 327 ہجری۔ ان کی کتابیں الجرح و التعدیل یہ حیدرآباد دفتر سے 9 جلدوں میں چھپی ہے۔ اس کی پہلی جلد میں مقدمہ ہے۔ مقدمے میں فرمانے لگے کہ میرے والد امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں میں 213 ہجری میں گھر سے نکلا تھا اور میں 221 ہجری میں گھر واپس آیا۔ ان کو اس علم حدیث کے سفر میں 8 سال لگے۔ 8 سال تک امام ابو حاتم اپنے گھر نہیں لوٹے۔ 8 سال تک 221 میں جب یہ گھر آئے، اپنے بیٹے عبد الرحمن کو جب یہ رباط کے حالات بتا رہے تھے اور ان کے بیٹے نے الجرح و التعدیل نامی وہ کتاب لکھی، اس میں 17,000 رباط کے حالات جمع ہو گئے۔ اس میں اپنے والد کے بارے میں شروع میں فرمانے لگے کہ میرے والد نے کہا اس 8 سال کے دوران میں 1000 فرسخ پیدل چلا ہوں۔ 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے۔ 1000 فرسخ موجودہ دور کے اعتبار سے 3000 میل رکھتے ہیں۔ 8 سال کے عرصے میں امام ابو حاتم رازی نے 3000 میل کا پیدل سفر طے کیا۔ شاید ہم نے اور آپ نے 30 میل کا سفر طے کیا ہو، انہوں نے 3000 میل کا سفر طے کیا ہے۔ ان پر ایسے حالات بھی آئے۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم فرمانے لگے میرے والد نے کہا ہم 3 محدث تھے، میں تھا، ابو زرع رازی تھا اور امام شافعی تھا۔ ہم تینوں سفر میں نکلے تاکہ رواة حدیث کے حالات معلوم کریں۔ ایک دن گزر گیا، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ دوسرا دن آیا، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ اب مسا یومان واقع پکنے ماشیہ 2 دن گزر گئے تھے اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ جب تیسرا دن آیا، بھوک کی وجہ سے غشی تاریکی میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ امام ابو زرع رازی بھی کہیں آگے جا کر بے ہوش ہو گئے۔ وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے سمجھا کہیں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی تجہیز و تفریح نہیں ہو سکی۔ انہوں نے پانی گرم کیا، امام ابو زرع رازی ابو حاتم رازی کو ایک تخت پہ ڈالا، جیسے غسل دینے کے لیے پانی ڈالا تو ابو حاتم رازی کو ہوش آ گیا۔ کسی نے کہا مردہ زندہ ہو گیا، اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا میں مردہ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے غشی ڈالی تھی۔ کے والوں نے ہمیں کھانا دیا، ہماری جان میں جان آئی، ہم نے آگے کا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ عزیز طلباء، واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے آج بھی یہ فن اسماء و رجال کا علم ہم تک پہنچا، ان حضرات محدثین نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان کی زندگی میں کیسے حالات آئے۔ امام حجاج بن شاعر ثقفی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 259 ہجری کا واقعہ، فن اسماء و رجال کے امام علامہ شمس الدین ذہبی متوفہ 748 ہجری، انہوں نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا جب امام حجاج بن شاعر ثقفی اپنے گھر سے نکلے، مدائن کا سفر کر رہے تھے، ان کی مہربان والدہ نے ان کو 100 روٹیاں پکا کر دی۔
بیٹا یہ روٹی ہے، جب بھوک لگے روٹی کھا لینا۔ امام حجاج بن شاعر صبح کے وقت محدثین کے درس میں جاتے، جب ایک استاد کے درس میں، پھر دوسرے کے، پھر تیسرے کے، اور جب شام کو نوٹ کراتے لکڑی کا قلم ہوتا اور کچھ روشنائی لے لیتے اور گھروں کے کاغذوں پر دن بھر کی ان حدیثوں کو جمع کرتے اور اپنے تھیلے سے ایک روٹی نکال لیتے اور وہ روٹی ایک کٹورے میں ڈالتے، پانی ڈال دیتے۔ جب وہ روٹی نرم ہو جاتی اس روٹی کو کھا لیتے، ایک کٹورا پانی پی لیتے۔ یہ امام حجاج بن شاعر صحابی کے پورے دن کے حساب تھے، ایک روٹی اور اس کے ساتھ پانی، سالن کوئی نہیں تھے۔ جب 100واں دن آیا امام حجاج بن شاعر نے روٹی نکالی، امام ذہبی تذکرہ میں لکھتے ہیں تو امام حجاج رونے لگے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھی بیٹھے تھے، پوچھے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ آج یہ آخری روٹی ہے اور مجھے اب اس کے بعد میرے پاس روٹی کا انتظام کوئی نہیں۔ ان دنوں میں جو مدارس ہوتے تھے اس میں یہ کھانے کا نظم نہیں تھا، ہر ایک محدث کے پاس جا کر علم حدیث لیتے، کھانے کی ترتیب خود سے بنانی پڑتی تھی۔ آج تو اللہ کا فضل ہے، ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں مدارس والے، ہمارے کھانے پینے کے تمام انتظامات کرتے ہیں، ہمیں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، برتن دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، وقت مقرر پہ دسترخوان بچھا ہوتا ہے اور کھانا ہمارے سامنے لگا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن قربانیاں محدثین میں دی۔ جب 100واں دن آیا امام حجاج بن شاعر روٹی کھا رہے ہو رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ اس لیے اور چند روٹیاں اور ہوتی تو مجھے اپنے اساتذہ کا یہ درد چھوڑنا نہ پڑتا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، جو روٹی 100 دن پہلے پکے تو اس میں کتنا تعفن ہوگا، کتنی بدبو ہوگی، اس کے کھانے کی طرف طبیعت کا میلان بھی نہیں ہوتا۔ آج تو 5 منٹ پہلے روٹی پک جائے ہم کہتے ہیں کہ روٹی ٹھنڈی ہے، اس کے کنارے کچے ہیں، یہ روٹی جلی ہوئی ہے، فلاں تندور سے کیوں روٹی لے کر آئے، فلاں ہوٹل سے کیوں نہیں لے کر آئے۔ ہم نے علم کا مقصد کھانے پینے کو بنایا، اب تو صرف ہماری زندگی کا مقصد بنا، ہمارے اکابر اور سلف نے زندگی کا مقصد علم کو بنایا۔ اس کے علاوہ کلیسا نے ان لوگوں کو نوازا۔ میری پہلی گزارش ہے عزیز طلبہ، دین کے علم کو محنت کے ساتھ حاصل کریں۔ اللہ نے جس کو عزت دی ہے اس کے ماضی کے حالات پڑھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 463 کی تھی، تاریخ بغداد میں بسرت واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں جب میں عاقب بن ابی قیاس رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جاتا تھا 3 دن ایسے آئے تھے کہ میں گھاس لیتا تھا، گھاس کو دھو کے کھا لیتا اور اوپر سے پانی پی لیتا۔ امام بخاری کہتے ہیں 3 دن تک میں نے گھاس کھایا تھا۔ چوتھا دن ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں دراہیم کی تھیلی تھی اور اس نے مجھے بھی اور کہا کہ اعلیٰ کر سکا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں 500 درہم تھے۔ آج اللہ نے اگر امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث بنایا تو زندگی میں ایسے حالات بھی آئے کہ انہیں گھاس بھی کھانا پڑی۔ میری اور آپ کی زندگی میں کبھی ایسے حالات نہیں آئے کہ ہمیں گھاس اور پتے کھانے پڑے ہیں۔ ان لوگوں کو جو اللہ نے عزت دی ہے اس کے پیچھے ان لوگوں کی محنت ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، میری پہلی گزارش ہے اپنی زندگی میں محنت لے کر اللہ کے سلف کی قربانیاں جتنی ہیں۔ امام صحابی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں امام محمد بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن طاہر مقدسی متوفہ 507 ہجری کے حالات میں لکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں علم حدیث کے لیے اتنا پیدل چلا، اتنا جب میں پیشاب کرتا تھا میرے پیشاب میں خون آتا تھا، اتنا میں پیدل چلا، پیشاب کے دوران میرا خون جاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے پھر سے بہت بڑا کام کیا، سہائے ستہ کے راوی ہے، 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ اللہ نے جس کو نوازا ہے اس کی زندگی میں آپ کو ایک بات بہتر نظر آئے گی۔ دوسری میری گزارش